बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितनी औरतों ने बचपन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। और इसके अलावा आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन कौन से मोजज़ात थे। तो स्टार्ट करते हैं जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा, मतलब कि सबसे पहले जिस औरत ने नबी पाक सल्लम को दूध पिलाया वो थी आप सल्लम की वालदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा। उनके बाद सबसे पहले अबू लहब की लोंडी सोबिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने दूध पिलाया। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने दूध पिलाया था नबी पाक सल्लम को। ठीक है, तीसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा या हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते अबी ज़ुएब के हवाले किया गया। ठीक है, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। ठीक है, अब हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो सी वो बहुत फेमस है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दाई हलीमा ने नबी पाक सल्लम को दूध पिलाया, तो हमें इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, दाई हलीमा कबीला बनी साद बिन बकर की एक ख़ातून थी। ठीक है, और इनके शोहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़ा था और इनके शोहर का ताल्लुक़ बिन कबीला बनी साद बिन बकर से ही था। ठीक है, अब हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद के नाम कौन कौन से हैं जी, वो औलाद मैं भी आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि उनके नाम या बताना इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो रज़ाइयत के ताल्लुक़ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई और बहन थे। ठीक है, रज़ाइयत क्या होता है कि मतलब एक माँ का दूध अगर पिया गया हो, ठीक है, तो उस हवाले से भाई बहन कहलाते हैं। ठीक है, तो दाई हलीमा के जो बच्चे थे वो अब्दुल्ला, ठीक है, अनीसा और हुज़ैफ़ा था। ठीक है, तो ये तीनों आप सल्लम के रज़ाइयत मतलब रज़ाई भाई और बहन हुए। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन औरतों ने दूध पिलाया। सबसे पहले उनकी वालदा ने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा, देन सोबिया रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है, देन दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी ये स्लाइड पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा थी हज़रत आमना, उन्होंने ही क्यों दूध नहीं पिलाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्यों किसी और औरतों के हवाले किया। देखिए, इसके पीछे ना एक जो अरब के लोग थे, अरब के रहने वाले थे, उनका एक दस्तूर था। उनका दस्तूर ये था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली औरतों के हवाले करते थे देहातों में। ठीक है, ताकि उनके जो जिस्म थे वो ताकतवर हों, उनके जो मसल्स हों वो मज़बूत हों। ठीक है, और वो मतलब इतने बॉडी के लिहाज से स्ट्रॉन्ग बच्चे हों कि वो फ़ौरन से अरबी ज़बान जो उनसी है वो ईज़िली सीख सकें। ठीक है, तो इस दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने भी दूध पिलाने वाली दाया तलाश की और नबी पाक सल्लम को हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई कि मतलब कि क्यों दूसरी औरतों के हवाले किया जाता था। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग सारा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मोजज़ात हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखे और वो ख़ुद अपनी ज़ुबानी सब कुछ बयान करेंगी। ठीक है, अच्छा जी, रियाज़त के दौरान हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी पाक सल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे मनाज़िर देखे कि वो हैरान रह गईं। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि वो अपने शोहर के साथ एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफ़िले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ठीक है, और ये जो दिन थे ये बेसिकली कहत साली के दिन थे और कहत ने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा था। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि भाई उनके पास एक छोटी सी सफ़ेद गधी थी जिस पर वो सवार हुई। ठीक है, और उनके पास एक ऊँटनी भी थी। ठीक है, लेकिन जो ऊँटनी थी, ठीक है, वो कहती थी कि भाई इतनी कमज़ोर थी कि वो एक कतरा भी दूध नहीं देती थी। ठीक है, और ख़ुद भी जो दाई हलीमा थी, ठीक है, उनका दूध इतना ज़्यादा नहीं आता था कि उनका जो बच्चा था वो सारी रात दूध की वजह से रोता रहता था कि मतलब दूध मिले। ठीक है, बट उनका दूध इतना नहीं आता था। ठीक है, और ना ही ऊँटनी जो सी थी वो इतनी खुराक दे सकती थी कि मतलब कि दोनों मियाँ बीवी मतलब दूध पीते और बच्चे को भी दूध आता। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि अपनी गधी पर सवार होकर वो चली हैं भाई
کسی بچے کی تلاش میں کہ بھئی کوئی بچہ مل جائے تاکہ اس کے ماں باپ اچھے سے پیسے دے دیں دودھ پلانے کے۔ اب جیسے ہی وہ قافلہ عورتوں کا نکلا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہر گھر میں جا کے مکہ میں اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ بھئی جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے ہمیں دے دیں، ہم دودھ پلا دیں گے اس کو۔ تو یہاں پہ میں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی تھیں، کیونکہ وہ بچے کے والد سے اچھا خاصا داد و دہش جو ان سے تھا اس کی امید رکھتی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ یتیم ہے اور ان کے دادا ان کی ماں نے کیا دینا ہے تو وہ کہتے تھے بھائی ہم نے یہ بچہ لینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر جتنی بھی عورتیں قافلے میں گئی تھیں، ٹھیک ہے، سب کو بچے مل گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن دائی حلیمہ کو بچہ نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے نہیں بہتر فیل ہو رہا کہ مطلب میری ساری سہیلیوں کو بچے مل گئے، مجھے بالکل بھی کوئی بچہ نہیں ملا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس یتیم بچے کو ہی لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو شوہر نے کیا جواب دیا؟ شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جا کر بچہ لیا اور اس بنا پر لیا کیونکہ مجھے کوئی بچہ نہیں مل رہا تھا، اگر کوئی بچہ ملتا تو میں شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لیتی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت حلیمہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اب اسے اپنی آغوش میں رکھا تو کہتی ہیں کہ مطلب میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، مطلب اتنا کم دودھ آتا تھا، لیکن اس قدر برکت ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیٹ بھر کر دودھ پلایا اور اپنے بچے کو بھی پیٹ بھر کر دودھ پلایا، ٹھیک ہے، اور دونوں بچے سو گئے۔ پھر حضرت حلیمہ علیہ السلام نے کہتی ہیں کہ ان کے شوہر اونٹنی کو دھونے گئے، ٹھیک ہے، تو اتنا دودھ، مطلب غیر یقینی بات تھی کہ مطلب یہ وہی کمزور اونٹنی ہے اور اس نے اتنا دودھ دیا کہ دونوں میاں بیوی نے مطلب کہ سکون سے دودھ پیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے شوہر نے حضرت حلیمہ علیہ السلام کو جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے، اور حضرت حلیمہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بہت ہی بابرکت ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب ہمارے گھر میں برکت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ہمارا قافلہ واپس آ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کی جو گدی تھی جو بہت ہی خستہ حال تھی، جاتے ہوئے سب سے پیچھے تھی، ٹھیک ہے، کہتی وہ اتنی تیز دوڑ رہی تھی کہ سب کو کاٹ کر آگے نکل گئی، ٹھیک ہے، اور ایون کہ ان کی سہیلیاں کہنے لگ پڑیں کہ یہ تمہاری وہی گدی ہے جو مطلب کہ اتنی سلو چل رہی تھی اور اب مطلب کہ سب سے آگے، اور وہ خود کہتی ہیں کہ مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں حضرت حلیمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر کوئی خطہ بھی ایسا نہیں تھا جو قحط زدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب ان کے علاقے میں، ٹھیک ہے۔ اور کہتی ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئی ہوں، ٹھیک ہے، اور بکریاں چرانے جاتے تو وہ اسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی بکریاں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جتنا دل چاہتا ہم مطلب کہ دودھ دھوتے، ٹھیک ہے، اور ایک وقت تھا کہ ہمیں دودھ کا ایک قطرہ بھی ان بکریوں سے نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ان کے تھنوں میں دودھ بھرا رہتا تھا، ٹھیک ہے، مطلب اتنی برکت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے ان کے گھر میں۔ تو اس طرح دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم مسلسل اللہ کی طرف سے مطلب کہ ہمیں خیر ملتی رہی، ہمیں برکت ملتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال کمپلیٹ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کے، اور آپ نے ان کو دودھ چھڑوا دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم اس بچے کو ان کی والدہ کے پاس لے کر گئے، ٹھیک ہے، اور جو ہم لوگوں نے اس بچے کی وجہ سے اپنے گھر میں برکت دیکھی تھی، اس کی وجہ سے ہماری ایک شدید خواہش تھی کہ ہم اس کو پھر اپنے ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو دائی حلیمہ نے حضرت آمنہ علیہ السلام کو کنونس کیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ بچہ ہمارے پاس رہنے دیں تاکہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں مکہ میں وبا کا خطرہ ہے، ڈیزیز کا خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ بیمار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے اتنا کنونس کیا تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ چلیں ٹھیک ہے آپ لے جائیں اور اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا کا پورا ایک واقعہ تھا، یہ پورے کے پورے معجزات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ علیہ السلام کی گود میں، اور اس سے نیکسٹ
بہت سے واقعات، بہت سے معجزات انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. تو ٹل دین مجھے اجازت دیجیے. اف یو ہیو اینی کوشچن ڈو رائٹ یور کوشچنس ان کمنٹ سیکشن بلو اینڈ ہٹ دی لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ یٹ. ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. انٹل دین مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اسٹے ٹیون اینڈ اللہ حافظ.